اس حصے میں ہم فضل کے بارے میں سیکھیں گے۔ بہت سی آیات جو ہم نے پچھلے حصوں میں دیکھی، ان میں سے ایک رومیو 5:17 آیت تھی، جس میں لکھا ہے جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر ہم ان دونوں کے بارے میں سیکھ جائیں یعنی راست بازی کی بخشش اور خدا کا فضل تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے، لیکن اگر شیطان اس بھید کو ہم پر عیاں نہ ہونے دے تو اس طرح ہم ان برکات سے محروم ہو سکتے ہیں جو مسیح یسوع میں ہمیں حاصل ہیں۔ پس ہم اس حصے میں خدا کے فضل کے بارے میں سیکھیں گے۔ فضل مسیحیت کو منفرد بناتا ہے۔ نئے عہد میں خدا کے ساتھ رشتہ بحال کرنے کا یہ واحد راستہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے شیطان خدا کے فضل کو مذہب پرستی سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ کو ان دونوں کی تعریف بتانا چاہتا ہوں۔ مذہب پرستی وہ عقیدہ ہے جس میں خدا کی نزدیکی اور برکات کو حاصل کرنے کی بنیاد اپنے اعمال کو سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان تمام باتوں کا مرکز تو میں خود ہوا اور میں خود کا تجزیہ کرنا شروع کروں گا، اپنی زندگی پر غور کروں گا، ہر وقت اپنی جانچ کرتا رہوں گا کہ کیا میں تول میں پورا ہوں، کیا میں خدا کی برکات حاصل کرنے کے معیار پر پورا اترتا ہوں۔ اس کے برعکس فضل یہ ہے کہ میں یسوع مسیح کے صلیب پر تکمیل شدہ کام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمیشہ کے لیے خدا کے حضور قبول کر لیا گیا ہوں اور اس کی ساری برکات حاصل کرنے کا اہل ہوں۔ اس سارے معاملے میں مرکز صرف اور صرف یسوع مسیح ہے۔ اس کے لیے مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے میرے لیے صلیب پر کیا تمام کیا، اس نے میرے لیے کیا خریدا اور اس کے فضل کی دولت کیا ہے۔ میری مسیحی زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میں ہمیشہ ان باتوں کی دریافت کرتا رہوں کہ یسوع نے صلیب پر میرے لیے کیا 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 ہے۔ اس طرح سے میری پوری زندگی کا مرکز صرف اور صرف یسوع ہوگا۔ لیکن مذہب پرستی صلیب کے بالکل مختلف سمت کھینچتی ہے۔ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو قیمت ادا کرنا ہوگی، جبکہ یسوع نے تو پہلے ہی ہماری قیمت ادا کر دی۔ جب آپ مذہب پرستی کا نشانہ بنتے ہیں تو تب آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ مذہب پرستی تھی جس میں آپ کو پھنسایا گیا تھا۔ یسوع نے کہا فریسیوں کے خمیر سے ہوشیار رہو۔ یہ فریسی ہی ہیں جو آپ کو صلیب پر ادا کی گئی قیمت کو دوبارہ ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مذہب اس کے لیے شریعت کا استعمال کرتا ہے۔ ہمیں اس اصطلاح کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ جب انگریزی بائبل دی لا یعنی شریعت کی اصطلاح کا انتخاب کرتی ہے تو اس کا مطلب موسوی شریعت ہے، مگر جب انگریزی بائبل صرف لا یعنی شریعت کی اصطلاح استعمال کرتی ہے تو مطلب انسان کے اپنے بنائے گئے قوانین ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کچھ کریں گے تو اس کے بدلے خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا، یہ شریعت ہے۔ شریعت میں ایسے خیالات ہیں اور یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں مذہبی بننے کے لیے موسوی شریعت کی ضرورت نہیں، مگر آج کلیسیا میں برکات حاصل کرنے کے لیے بہت سے قوانین اور ضوابط بنائے ہیں، لہٰذا انہیں مذہبی بننے کے لیے شریعت کی بھی ضرورت نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے مسیح یسوع کو قبول کیا تو کلیسیا کے کچھ کرتا دھرتا لوگوں نے مجھے کہا کہ اب آپ ایک مسیحی بن چکے ہیں، لہٰذا اب آپ سینما نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے مجھے تعجب سے دیکھا اور کہا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب یسوع آئے گا تو وہ آپ کو ڈھونڈنے سینما گھر جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، میں تو ایسا نہیں سوچتا۔ لیکن جب آپ مسیحی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب یسوع کی آمد ثانی ہوگی تو وہ ہر کسی کو جگہ جگہ تلاش نہیں کرے گا، بلکہ ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ وہ نیچے آ کر سپر مارکیٹ میں آواز نہیں دے گا کیا یہاں کوئی مسیحی ہے؟ آؤ ہم جانے والے ہیں، کیا کوئی سن رہا ہے؟ کیا یہ بات احمقانہ نہ ہوگی؟ اور پھر مجھے پتا چلا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ میں سینما نہیں جاتا وہ لوگ اس فلم کو اپنے ٹی وی پر دیکھ لیتے۔ لہٰذا اس بات میں تضاد ہے، آپ کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے بہت کچھ بتایا گیا تھا کہ میں بحیثیت مسیحی کون سے کام نہیں کر سکتا۔ مجھے بتایا گیا کہ ٹی وی دیکھنا ٹھیک نہیں، میچ دیکھنا ٹھیک نہیں، کھیلوں میں شریک ہونا ٹھیک نہیں، اتوار والے دن دکانوں پر جانا ٹھیک نہیں، خاص قسم کی موسیقی سننا بھی غلط ہے، مخصوص لباس پہننا بھی غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قانون ہی قانون قانون۔ ایک دفعہ مجھے ڈاک کے ذریعے ایک پمفلٹ موصول ہوا جس پر لکھا تھا وہ موسیقی جسے خدا پسند کرے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے تھے وہ موسیقی جسے وہ خود پسند کرتے ہیں۔
مجھے یاد ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ کیسے جانتے ہیں کہ خدا کو کون کون سی موسیقی پسند ہے؟ کیا انہوں نے خدا کی سیڈیز کا مجموعہ سنا ہے؟ کیا یہ نادان باتیں نہیں؟ کیا یہ اپنے خیالات دوسروں پر مسلط نہیں کر رہے؟ جب میں نے اپنی پاسبانی خدمت کا آغاز کیا، یہ تب کی بات ہے جب ڈائناسور زمین پر رہا کرتے تھے۔ کس کس کو وہ دن یاد ہیں جب کھلے پائنچوں والی جینز پہننا پسند کیا جاتا تھا، اور تب میرے پاس آسمانی رنگ کی 2 عدد جینز تھیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، بیل باٹمز۔ اور اس وقت کے جدید فیشن کے مطابق یہاں تک لمبے بال، بالکل راک گروپ بیٹلز کی طرح۔ بیٹلز ان دنوں بہت مشہور تھے۔ تب میں ایک پاسٹر تھا، اور ایک دن ایک بزرگ پاسٹر اور ان کی اہلیہ مجھے ملنے کے لیے میرے گھر آئے اور مجھے دیکھا اور کہنے لگے، کین، آپ کو اپنے پہناوے میں احتیاط برتنی ہوگی تاکہ آپ دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ میں نے سوچا، دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث؟ کیونکہ میں ان دنوں اپنے علاقے میں نوجوانوں میں کام کر رہا تھا، اور اگر میں ان پاسٹر جیسا لباس پہنتا جو انہوں نے آدم اور حوا کے زمانے کا پہنا تھا، میرا مطلب یہ نہیں وہ دونوں برہنہ تھے، بلکہ میرا مطلب ہے کہ انہوں نے بہت ہی پرانے فیشن کا لباس پہنا تھا، اور ہم اس لباس کو پہن کر اس وقت کی نوجوان نسل کی توجہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بالکل احمقانہ ہے۔ اور ہاں، ہر ایک چرچ میں ایک پولیس بھی ہوتی ہے نا؟ آپ کے چرچ میں نہیں ہے، لیکن بہت ساری کلیسیاؤں میں پولیس ہے جو پاس آ کر پوچھتی ہے کہ آپ نے آج بائبل پڑھی؟ بائبل کا مطالعہ نہیں تو ناشتہ بھی نہیں۔ اس طرح کے اور بہت سے عجیب قوانین جن پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ خدا اس کے بدلے ہمارے لیے کچھ کرے، ورنہ ہم اس کی برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن مسیحی زندگی ایسی نہیں، یہ مذہب ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر رومیو 7 باب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے بہت اچھا ہوگا کہ خدا نے شریعت کیوں دی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ خدا نے شریعت دی ہی کیوں؟ اگر ہم شریعت کے مطابق نہیں تو پھر شریعت دی کیوں گئی؟ چلیے رومیو 7 باب دیکھتے ہیں۔ میں یہاں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ خدا نے شریعت دے کر یہ دکھایا کہ وہ کیسا ہے۔ یہ کوئی فرما برداری کا امتحان نہیں تھا۔ خدا نے کچھ قوانین اکٹھے کر کے، مثال کے طور پر 10 احکام، یہ نہیں کہا کہ دیکھتا ہوں کہ یہ میری فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں، اور پھر انہیں ہماری طرف اچھال دیا ہو تاکہ دیکھے کہ کیا ہم معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اگر اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو آپ اس میں سے کچھ کم یا زیادہ کر سکتے تھے، ہے نا؟ نہیں، بلکہ شریعت خدا کی ذات کا عکس ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کیسا ہے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، تو اس کا مطلب ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ وہ خود سچ ہے۔ وہ جھوٹ بولنے سے قاصر ہے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ تو قتل نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے خدا زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی کا خالق ہے۔ جب شریعت کہتی ہے کہ تو زنا نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا رشتوں میں وفادار ہے، وہ اپنے وعدوں پر قائم رہتا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت کچھ۔ اگر آپ 10 احکام کا مطالعہ کریں تو آپ جان جائیں گے کہ شریعت خدا کی ذات اقدس کا عکس ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کیسا ہے۔ شریعت دینے کی دوسری وجہ ہم پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ ہم کیسے ہیں۔ خدا نے ہمیں شریعت دی تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ کسی نے کہا کہ شریعت ایک ساحول کی ڈوری کی طرح ہے۔ جب مستری دیوار بناتے ہیں تو کچھ اینٹیں ترتیب میں سے باہر آ جاتی ہیں، تو پھر وہ ساحول کی ڈوری کو اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کیا وہ درست ترتیب میں ہے۔ اور اگر کچھ ٹیڑھی ہوں تو ساحول کی ڈوری فوراً بتا دے گی کہ یہ ٹیڑھی ہیں۔ صحیح کہا نا؟ شریعت بھی بالکل اسی طرح ہے۔ خدا اسی طرح سے شریعت کی ڈوری ہمارے ساتھ لگاتا ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ٹیڑھے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ ہم خدا کے معیار پر پورا نہیں اترے۔ بس شریعت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ہم کتنے برے ہیں، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ ہم کتنے اچھے نہیں ہیں۔ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم اس معیار پر پورا نہیں اترے جو خدا کا ہے۔ جب شریعت ایسا کرتی تو اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے، کیونکہ شریعت مسیح تک پہنچانے میں ہماری استاد رہی۔ شریعت نے ہماری گناہ سے پہچان کروائی تاکہ ہم جانیں کہ ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ بس اسی لیے ہم یسوع کے پاس آتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو بالکل الٹا کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ مسیح ہمارا استاد ہے جو ہمیں شریعت کے پاس لے جاتا ہے۔ نہیں، شریعت ہمارا استاد بنی یسوع تک لے جانے کے لیے، اور جب یہ عمل پورا ہوا تو مطلب ہے اس نے اپنا کام پورا کیا۔ آئیے رومیو 7 باب پڑھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پالوس کچھ فرق باتیں کہتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔
اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے، میں ان سے کہتا ہوں جو شریعت سے واقف ہیں، کہ جب تک آدمی جیتا ہے اسی وقت تک شریعت اس پر اختیار رکھتی ہے۔ اگلی 2 آیات میں وہ ایک مثال دے کر کہتا ہے کہ یہ ایک بالکل شادی کی طرح ہے کہ ایک شخص کسی عورت سے جب شادی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صرف موت ان کو جدا کرے، لیکن اگر ان دونوں میں سے ایک وفات پا جائے تو کیا دوسرا اس شادی کے بند سے آزاد نہ ہوا؟ جی ہاں، بالکل ہوا۔ اگر وہ کسی اور سے بیاہ کرے تو وہ زانیہ یا زانی نہ کہلائے گا، کیونکہ اس کا جیون ساتھی وفات پا چکا ہے۔ اب وہ کسی دوسرے سے دوبارہ شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر جیون ساتھی زندہ ہو تو پھر وہ آزاد نہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ شادی کے بند میں تھا۔ آپ نے دیکھا، بالکل اسی طرح ہم بھی شریعت کے ساتھ شادی کے بند میں بندھے تھے جب تک موت نے ہمیں جدا نہ کیا۔ آئیں ذرا 4 آیت کو دیکھتے ہیں۔ اے میرے بھائیو، تم بھی مسیح کے بدن کے وسیلہ سے شریعت کے اعتبار سے اس لیے مردہ بن گئے کہ اس دوسرے کے ہو جاؤ جو مردوں میں سے جلایا گیا، تاکہ ہم سب خدا کے لیے پھل پیدا کریں۔ ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم مسیح میں بپتسمہ کے وسیلہ سے مر جاتے ہیں، ہم آدم کے ساتھ اپنے رشتے کے اعتبار سے مردہ ہو جاتے ہیں، ہم شریعت کے اعتبار سے مر جاتے ہیں جس کے ساتھ ہم شادی کے بندھ میں بندھے تھے۔ ہم مرے اور دفن بھی ہوئے اور پھر جی اٹھے۔ اب ہم یسوع کے ساتھ شادی کے بندھ میں ہیں۔ خدا نے ہمیں پاک کرنے کے لیے شریعت کی بجائے اس سے بڑھ کر ایک اور عمدہ رشتے کا انتخاب کیا، اور وہ رشتہ یسوع کے ساتھ ہمارا بیاہ ہے، کیونکہ جب آپ یسوع کے ساتھ بیاہ کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو وہ آپ کے اندر بس جاتا ہے تاکہ روح کا پھل پیدا کرے، اور یہ روح کا پھل جو یسوع کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں پیدا ہوتا ہے، ایسا پھل ہم شریعت کے ساتھ شادی کے بندھ کے وسیلہ سے کبھی پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک بانجھ رشتہ تھا۔ اس بانجھ رشتے میں صرف ایک ساتھی بانجھ تھا۔ اندازہ لگائیں کہ وہ کون ہے؟ جی ہاں، وہ ہم ہیں۔ شریعت بانجھ نہیں۔ پولوس نے کبھی شریعت کو برا نہیں کہا اور نہ ہی کبھی شریعت کے خلاف بات کی، کیونکہ خدا شریعت کا دینے والا ہے۔ شریعت روحانی، پاک اور اچھی ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے، شریعت اچھی ہے بشرط یہ کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے، اور اسے دینے کا مقصد یہ تھا کہ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان کروائے تاکہ ہم نجات دہندہ کی ضرورت محسوس کریں۔ اس کا مقصد ہمیں یسوع تک پہنچانا ہے، اور پھر ہماری شادی یسوع سے ہوتی ہے۔ وہی ہماری پاکیزگی کا منبع اور پاکیزگی کی جڑ ہے۔ شریعت کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، آئیے ذرا ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی یہ کہ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے شریعت میری مدد کرے گی۔ کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ واقعی ہی میں یہ سچ نہیں۔ دراصل شریعت بہتر زندگی گزارنے میں مزید مشکلات پیدا کرتی ہے۔ یہ آپ کو گنہگار ٹھہراتی ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے بڑی بے باکی سے کہہ دیا، لیکن یہ میں نے نہیں کہا۔ دراصل پالوس نے کہا ہے۔ آئیے باب نمبر 7 کی 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ جب ہم جسمانی تھے تو گناہ کی رغبتیں جو شریعت کے باعث پیدا ہوتی تھیں، موت کا پھل پیدا کرنے کے لیے ہمارے اعضاء میں تاثیر کرتی تھیں۔ کیا آپ نے دیکھا کہ شریعت گناہ کی رغبتیں پیدا کر کے اور زیادہ گناہ کرواتی تھی تاکہ موت کا پھل پیدا ہو؟ یہی ہماری بغاوت میں اضافہ کرتی تھی، کیونکہ اگر آپ کسی سے کہیں یہ کام آپ نے نہیں کرنا تو وہ اور زیادہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ سوچیں جو پہلے کبھی آپ کے دماغ میں نہ آئیں وہ بھی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ گناہ مردہ تھا۔ پولوس کہتا ہے جب تک شریعت نہ آئی تھی میں گناہ سے واقف نہ تھا۔ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جن سے شریعت منع کرتی ہے، حالانکہ ان کاموں سے پہلے میں واقف نہ تھا۔ یہ ہے شریعت کا طریقہ کار۔ یہ کوئی اچھی شادی نہیں ہے۔ میں نے ایک کہانی سنی کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے سے کہا، میں بازار جا رہی ہوں اور جلد ہی واپس آ جاؤں گی، تم کھانے والی الماری کے پاس مت جانا اور نہ ہی اس میں پڑے بسکٹ کے ڈبے کو ہاتھ لگانا۔ مگر یہ بچہ تو کھانے کی الماری اور بسکٹ کے ڈبے کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ وہ بچہ کھیلنا کودنا چاہتا تھا، مگر اب وہ کس کے متعلق سوچنا شروع ہو گیا؟ جی ہاں، بسکٹ کے ڈبے کے بارے میں۔ مگر اب وہ اپنی ماں کے گھر سے باہر جانے کے متعلق سوچ رہا تھا تاکہ وہ اس بسکٹ کے ڈبے تک پہنچ سکے۔ یہ بات اس کی ماں کے حکم نے اس کے ذہن میں ڈالی تھی، اور یہی بات پولوس یہاں کہہ رہا ہے۔ وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے، مگر گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعے سے مجھ میں ہر طرح کا لالچ پیدا کر دیا، کیونکہ شریعت کے بغیر گناہ مردہ ہے۔ گناہ میرے جسم میں مردہ تھا، مگر شریعت نے آ کر میرے خیالوں اور سوچوں میں ہلچل مچا دی۔
میں نے ایک اور کہانی سنی کہ ایک شخص نے سمندری گھاٹ پر ایک ریسٹورنٹ بنایا. آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ سمندر میں ہوتا ہے. اس کے ریسٹورنٹ کی کھڑکیاں ٹوٹتی رہتی تھیں. یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ لوگ مچھلی کے شکار کے لیے وہاں آتے اور جیسے ہی وہ مچھلی پکڑنے والی کنڈی پیچھے کی جانب کھینچتے تو وہ اس کی کھڑکیوں کے ساتھ ٹکراتی اور وہ ٹوٹ جاتی تھیں. وہاں ایک بڑے سے بورڈ پر لکھا تھا یہاں مچھلیاں پکڑنا منع ہے. اس کو بار بار اپنی کھڑکیاں بدلنا پڑتی تھیں. اس نے اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی اور اس کے دوستوں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بورڈ وہاں سے ہٹا دے. لہٰذا اس نے وہ بورڈ وہاں سے ہٹا دیا اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوا؟ اس کے ریسٹورنٹ کی کھڑکیاں پھر دوبارہ کبھی نہ ٹوٹیں. کیونکہ جب لوگ وہاں مچھلیوں کے شکار کے لیے آتے اور اس بورڈ کو دیکھتے تو کہتے یہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ضرور ہی کوئی اچھی جگہ ہے. لگتا ہے ہر کوئی یہاں ہی آتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے یہاں بورڈ لکھ کر لگایا ہے. لہٰذا وہیں کھڑے ہو کر مچھلیاں پکڑتے ہیں. دراصل اس بورڈ نے ان کے دماغوں میں وہ بات ڈال دی جو پہلے موجود نہ تھی. شریعت بھی بالکل اسی طرح کرتی ہے. یہ ہمارے گناہ کے خلاف جنگ میں مدد نہیں کرتی. یہ ایک بری شادی ہے. پولوس رومیو 8:3 آیت میں کہتا ہے اس لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا. یہ ایک ناکام شادی ہے. ہم شریعت کے ساتھ شادی کے ذریعے جسم کے اعتبار سے پھل پیدا نہ کر سکے. یہ ایک بان شادی تھی. گناہ کا زور شریعت ہے. پولوس یہ بات ایک اور جگہ پر کہتا ہے مجھے یہ بات بھی کہنے دیجئے کیونکہ ہم مذہب پرستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایک بات کو میں بہت واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ مذہب پرست لوگ بہت ہی مخلص ہوتے ہیں. ان میں خدا کے لیے جوش تو ہوتا ہے لیکن سمجھ کے ساتھ نہیں. وہ خدا کی خدمت تو کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا کرنے کے لیے طریقہ غلط استعمال کرتے ہیں. 7ویں باب میں پولوس 7ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک دراصل اپنی ہی گواہی دے رہا ہے کہ وہ گناہ کے خلاف کیسے جدوجہد کرتا رہا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ دینداری کا راستہ شاید شریعت کے ساتھ بیاہ کرنا ہے. وہ اپنی اس جنگ کے بارے میں یہاں بتاتا ہے. آپ ان آیات میں اسے دیکھ سکتے ہیں. وہاں روح القدس کے بارے میں کچھ نہیں. وہاں یسوع کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. وہاں سب میرے اور شریعت کے بارے میں ہے. یہ ہے مذہب کہ مجھے خدا کے لیے کچھ کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بہکایا گیا. 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے مجھے بہکایا گیا ہے. میں نے سوچا کہ شاید یہی صحیح راستہ ہے. میں بہت سنجیدہ تھا اور بڑی مخلصی کے ساتھ شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر بالکل ناکام رہا. جی ہاں وہ سچ میں مخلص تھا. وہ 7ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے. آپ دیکھیں کہ مذہبی لوگوں میں ارادہ تو موجود ہوتا ہے. وہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھیں. دراصل انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہے ہیں. وہ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں مگر افسوس ان کے اندر نیک کام کرنے کی قابلیت موجود نہیں. جی ہاں شریعت کے مطابق یہ قابلیت نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نیک کام کیسے کروں. وہ مجھ سے بن نہیں پاتے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیسے کروں. میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں مگر یہ مجھ سے نہیں ہو پاتے. میں ایسا کرنے کے لیے بالکل بے بس ہوں. آپ نے دیکھا یہ پہلی غلط فہمی تھی. ثابت ہوا کہ شریعت بہتر زندگی گزارنے میں مدد نہیں کرتی. اب ایک اور غلط فہمی. میں فضل پر ایمان رکھتا ہوں لیکن فضل اور شریعت میں توازن ہونا چاہیے. کیا آپ نے یہ پہلے کبھی سنا؟ آپ بہت آگے جا سکتے ہیں تاکہ اصل بنیاد تک پہنچیں یا فضل صرف ایک طریقے سے کام کرتا ہے کہ یہ بالکل اصل بنیادوں پر قائم ہو. جس لمحے آپ فضل اور شریعت کا توازن کرنا چاہتے ہیں اسی لمحے فضل نہیں رہتا. پولوس کہتا ہے کہ وہ رومیو 11:6 آیت میں ایسا کہتا ہے اور اگر فضل سے برگزیدہ ہیں تو اعمال سے نہیں ورنہ فضل نہ رہا. اگر اعمال سے برگزیدہ ہیں تو فضل سے نہیں ورنہ اعمال نہ رہے. بس ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پرانے عہد کے متحد ہیں یا نئے عہد کے. ہم کس طرح سے خدا کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہم بہتر کوششیں کر رہے ہیں خدا کے لیے یا یسوع نے بہتر کر دیا ہے ہمارے لیے جو کہ کافی ہے اور اب وہ ہم میں سے ہو کر کام کرتا ہے. یہ سب اس کے فضل کے باعث ہے. ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ فضل میں اعمال کی ملاوٹ نہیں کر سکتے. جس کو ہم توازن کہتے ہیں خدا اسے ملاوٹ کہتا ہے اور ملاوٹ ممنوعہ چیز ہے. پولوس رومیو 1:16 آیت میں کہتا ہے میں انجیل سے شرماتا نہیں. اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں باہر بازاروں میں انجیل سنانے سے شرماتا نہیں؟ نہیں، وہ بالکل ایسا نہیں کہہ رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ فضل کی انجیل مذہبی لوگوں کے درمیان سناتے ہیں تو وہ آپ کو اذیت دیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نجات کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کے حصے میں کچھ نہیں آتا، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، تب وہ مذہبی جنونیت سے بھر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا
فضل میں فخر نہیں۔ پولوس کہتا ہے فخر کہاں رہا، اس کی گنجائش نہیں۔ ہم نے کچھ نہیں کیا کہ ہمیں جلال ملے، یہ سب یسوع کے فضل کے وسیلہ سے ہے، اس لیے سارا جلال اسی کے لیے ہے اور ساری تمجید اسی کی ہے۔ بس جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، تو دراصل وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کو سنانے سے مذہبی لوگوں کو پریشانی ہوگی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں انجیل سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ جب آپ توازن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تاثیر کو کم کر دیتے ہیں، پس فضل کو پراثر بنانے کے لیے اس کا خالص بنیادوں پر قائم ہونا لازمی ہے، 100% خالص فضل، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ نجات کے لیے خدا کی قدرت بن جاتی ہے۔ اب ہم فضل کے متعلق عمومی طور پر کی جانے والی ایک تنقید کی بات کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ مجھے اس کو سن کر غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ یہ بے بنیاد ہے، اور وہ تنقید یہ ہے کہ فضل گناہ کرنے کا لائسنس ہے۔ کیا آپ نے پہلے کبھی سنا کہ میں فضل پر تو یقین رکھتا ہوں لیکن سستے فضل پر نہیں؟ دراصل سستے فضل نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ فضل تو بالکل مفت ہے۔ جب آپ سستے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو ادا کرنا ہوگا، یعنی آپ زیادہ قیمت تو ادا نہیں کرتے لیکن تھوڑی تو کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کچھ ادا نہیں کرتے کیونکہ یسوع نے سب کچھ ادا کر دیا ہے۔ اب یہ آپ کے لیے بالکل مفت ہے، یہ بالکل سستی ہے، کیونکہ خدا نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ ایک دفعہ کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کو اپنی لکھی گئی کتابوں کی قیمت نہیں لینی چاہیے کیونکہ آپ مسیحی ہیں، اور ایک کتاب آپ مجھے دے دیں اگر آپ مسیحی ہیں۔ لیکن میں نے اسے 2 کتابیں دیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے اگر کوئی تیرا کرتا مانگے تو چوغا بھی اسے دے دے، اور پھر میں نے اسے کہا کہ آپ یہ لے جائیں، آپ کے لیے یہ مفت ہے، مگر کسی نے اس کے لیے قیمت ادا کی ہے، کیونکہ میں نے اپنے پبلشر سے اسے مفت حاصل نہیں کیا۔ لوگ مفت کو سستا سمجھتے ہیں، نہیں، آپ کچھ ادا نہیں کرتے لیکن کسی نے اس کے لیے کچھ ادا کیا ہے، اور خدا نے اپنی سب سے قیمتی چیز فضل کے طور پر پیش کی۔ کیا یہ درست نہیں؟ اس نے بھاری قیمت ادا کی۔ فضل سستا نہیں، ان تصورات سے باہر آئیے کہ فضل سستا ہوتا ہے۔ خدا کے فضل کے بارے میں کچھ بھی سستا نہیں، یہ خدا کی طرف سے ادا کی گئی اس کی سب سے بھاری قیمت ہے، اور یہ اس کا اکلوتا بیٹا ہے۔ کیا یہ گناہ کرنے کا لائسنس ہے؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں پولوس نے تیتس سے کیا کہا، وہ کہتا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے، اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی اور دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ کیا ہمیں فضل گناہ کرنے کی تربیت دے رہا ہے؟ نہیں، وہ گناہ نہ کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ وہ ہمیں تربیت دیتا ہے کہ جہان میں پرہیزگاری، راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے جس نے اپنے آپ کو ہمارے واسطے دے دیا، کس لیے دیا؟ تاکہ فدیہ ہو کر ہمیں ہر طرح کی بے دینی سے چھڑائے اور پاک کر کے اپنی خاص ملکیت کے لیے ایسی امت بنائے جو نیک کاموں میں سرگرم ہو۔ یہ ہے خدا کا فضل، یہ خدا کی قدرت ہے جو ہم میں کام کرتی ہے اور ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ گناہ کا انکار کریں اور پرہیزگاری اور راست بازی کی زندگی کو ہاں کہیں۔ پولوس رومیو 6:14 میں کہتا ہے گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ پس ہم نے دیکھا کہ اگر ہم دوبارہ شریعت کے ماتحت ہوں گے تو آپ کو گناہ کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ ایک لمبی جنگ ہوگی، کیونکہ ہر وقت آپ کی توجہ کا مرکز گناہ رہے گا۔ جن چیزوں پر آپ غلبہ پانے کی کوشش کریں گے ان سے بار بار آپ کا سامنا ہوگا۔ آپ کو یہ نہیں کرنا، آپ کو وہ نہیں کرنا، آپ کو دراصل یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آپ بار بار اپنی توجہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ شریعت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں، مگر فضل میں آپ نہیں بلکہ خدا آپ میں ہو کر کام کرتا ہے۔ وہ آپ کو گناہ پر غلبہ پانے کی طاقت بخشتا ہے، وہ آپ کو گناہ اور ناراستی پر غلبہ دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر سال جہاز میں تقریباً 6 بار یا 8 بار ضرور سفر کرتا ہوں، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ میں ہوائی سفر کے بارے میں نہ سوچتا ہوں اور نہ ہی کبھی میں ڈرا ہوں، میں کبھی زیادہ اس کے بارے میں غور نہیں کرتا، لیکن ایک دفعہ جب مجھے ایئرپورٹ پر زیادہ وقت گزارنا پڑا تو میں نے کشش ثقل کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ایسی باتیں سوچنا کوئی اچھی بات نہیں۔ میں نے سوچا کہ اگر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو چھوڑیں تو وہ سیدھی نیچے زمین پر گرتی ہے، کیونکہ کشش ثقل کا قانون اسے زمین پر کھینچتا ہے۔
تو इस जहाज का क्या बनेगा? इस मनो टनो वजनी जहाज का क्या बनेगा? और इसमें तकरीबन 300 मुसाफिर भी होंगे और फिर इनका सामान भी होगा और जहाज में पेट्रोल का वजन भी और इस तरह और बहुत कुछ। तो मैंने सोचा कि ये जहाज जमीन को छोड़कर कैसे परवाज करेगा। जैसे ही मैं जहाज में बैठा तो मेरे साथ वाली सीट पर बैठी हुई एक खातून ने कहा, सच कह रहा हूँ। उसने ऐसा ही कहा। ये कितना शानदार है कि इतना बड़ा जहाज जमीन से हवा में उड़ने को है। और ये आखिरी बात थी जो मुझे सुनने के लिए चाहिए थी। इसके बाद मेरी उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए और मैंने जोर से सीट की बाजू रखने वाली जगहों को पकड़ लिया और इसी दौरान जहाज ने रनवे पर चलना शुरू किया और उसकी रफ्तार तेज से तेज होती जा रही थी और फिर बड़ी आराम से उसने जमीन को छोड़ा और हवा में उड़ा और कुछ ही वक्त में वो 35,000 फुट की बुलंदी पर था और वो 14 घंटे तक हवा में ही रहा जब तक हम अपनी मंजिल तक ना पहुंचे। ये कैसे मुमकिन हुआ? और कशिशे शकल के कानून का क्या बना? सुनिए, एक और कानून भी है जिसे हवाई हरकियात का कानून कहते हैं और ये हवाई हरकियात का ही कानून था जिसने जहाज को कशिशे शकल के कानून से आजाद किया और यही फजल हमारे लिए करता है। पौलुस रोमियो 8 बाब 2 आयत में कहता है, क्योंकि जिंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आजाद कर दिया। यह कितना खूबसूरत है कि खुदा ने हमें गुनाह के खिलाफ ताकत बख्शी है। जब उसने हमें निजात दी तो हमें शरीयत नहीं बल्कि जिंदगी दी। मसीह की जिंदगी, पाकीज़गी की जिंदगी, एक पाक जिंदगी गुजारने के लिए जितनी चीजों की आपको जरूरत है वो सब आपके अंदर मौजूद हैं। आपको उसकी इलाही कुव्वत दी गई है जो नेक जिंदगी गुजारने के लिए आपकी मदद करती है। यीशु आपके अंदर बसता है कि वो आपके वसीला से वो जिंदगी गुजारे जो खुदा पसंद करता है। बस फजल गुनाह करने का लाइसेंस नहीं, लेकिन फजल से नावाकिफ लोग इस तरह की बातें करते हैं, मगर ये बिल्कुल सच नहीं। आए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगली बात यानी अगली गलतफहमी ये कि लोग कहते हैं मैं फजल पर ईमान रखता हूँ लेकिन मुझे अपने हिस्से का काम करना है। बेशक हमारा हिस्सा है दोनों अहूद के मातहत। जब पुराने अहद में खुदा ने शरीयत दी तो लोगों के हिस्से का काम क्या था? शरीयत के काम करें यानी शरीयत को पूरा करें। जबकि नए अहद के मातहत होते हुए खुदा ने फजल दिया और अब हमारे हिस्से का काम क्या बनता है? ईमान। तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। फजल मुहैया करता है जबकि ईमान उसे वसूल करता है। जी हाँ, ईमान हमारा हिस्सा है फजल को हासिल करने के लिए। मेरा ख्याल है कि मैंने गुज़िश्ता हिस्सों में भी इस आयत का हवाला दिया है कि जब यहूदी यस्सु के पास आते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें ताकि खुदा के काम अंजाम दें, यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो वो ये है, खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा उस पर ईमान लाओ। कुछ लोगों को ये काम करने की जरूरत है कि वो अपने जहन की तंजीमें न करें ताकि इस बात को समझें कि अब खुदा के साथ उनका ताल्लुक अमाल से नहीं बल्कि इस ईमान की बुनियाद पर है कि उसने सलीब पर सब कुछ मुकम्मल कर दिया है। इस बात पर ईमान रखें और इत्मीनान रखें और यही आपका हिस्सा है, क्योंकि लिखा है कि खुदा का रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। पौलुस कहता है जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। इस तरह से हम अपनी मसीही जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि रास्तबाज ईमान ही से जीता रहेगा। सो ये भी एक गलत फहमी है कि हमें अपने हिस्से का काम नेक कामों के जरिए से करना है, लेकिन हमारा हिस्सा तो ईमान है जो हम में से काम करता है कि यीशु ने सब कुछ कर दिया है। नंबर 5, अगर खुदा की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो कीमत अदा करना होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे पासबान अब खिदमत में नहीं रहे क्योंकि वो इस झूठ पर ईमान रखते थे कि कामयाब खिदमत के लिए कीमत देनी पड़ती है, और उन्होंने कीमत दी भी। खराब सेहत की सूरत में, अपने बच्चों, खानदान और अज़दवाज में मसाइल की सूरत में उन्हें ऐसा लगा जैसे ये कीमत उन्होंने खुदा से बरकतें हासिल करने के लिए दी, लेकिन उन्होंने उसका नतीजा उसके उल्ट देखा और वो अपने दिलों में खुदा के लिए कड़वाहट रखते थे कि हमने खुदा के लिए सब कुछ किया मगर खुदा ने इसके बदले में हमें बरकत नहीं दी। आपको पता है उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खुदा सौदेबाजी नहीं करता। खुदा जो कुछ हमारी जिंदगियों में करना चाहता है उन सब के लिए कीमत सलीब पर अदा हो चुकी है। जब यीशु कब्र में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया तो उसने आदमियों को इनाम दिए। आप जानते हैं कि खिदमत को खरीदा नहीं जा सकता। आप अमाल की किताब में देखते हैं कि लोग खुदा की बरकत को खरीदने की कोशिश करते हैं
ایسے لوگ خدا کو رشوت دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی خدمت بڑھے۔ یہ رشوت خدا کے آگے کام نہیں کرتی۔ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھا تو اس نے انعامات دیے کہ خدا کی کلیسیا میں بے مثال طور سے اپنی خدمات سر انجام دے سکیں، مگر آج بھی کچھ لوگ مختلف طریقوں سے قیمت ادا کرنے کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو زیادہ قوت چاہیے تو آپ روزے رکھیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ روزہ آپ کی زندگی میں قوت کو نہیں بڑھاتا۔ آپ کے پاس پہلے ہی وہ ساری قوت ہے جسے خدا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس ہو۔ جس قوت نے یسوع کو زندہ کیا وہ آپ کے اندر بستی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے جب شاگردوں نے بدرو نکالنے کی کوشش کی تو یسوع نے ان سے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ ہاں، یہ سچ ہے، شاگردوں کے لیے صلیب سے پہلے ایسا ہی تھا، لیکن یسوع کے جی اٹھنے کے بعد اس نے کہا جاؤ اور انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ نئے عہد میں ہمیں یسوع کے جی اٹھنے کی طاقت دی گئی ہے اور ہمارے پاس یسوع کے نام سے اختیار ہے۔ یسوع نے تاریکی کی قوتوں کو شکست دی ہے اور اس کے نام میں ہمیں یہ بھی اختیار ہے۔ آج کل یہ تعلیم بھی بہت ہے، مالی بیج بوئیں گے تو آپ کو برکت ملے گی۔ کیا یہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا درست طریقہ ہے کہ ہم خدا کو کچھ دیں تو وہ ہمیں واپس لوٹائے؟ کیا یہ طریقہ کام کرتا ہے؟ نہیں۔ پالوس کہتا ہے تم ہمارے خداوند یسوع کے فضل کو جانتے ہو، اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ کیا ہم مالی طور پر اس لیے برکت پاتے ہیں کیونکہ ہم نے کچھ دیا؟ کیا ہماری ترقی دینے سے ہوئی یا اس لیے کہ یسوع نے صلیب پر سب کچھ دے دیا؟ جی، کیونکہ یسوع نے سب کچھ دے دیا۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے گا۔ کس کے موافق؟ اپنی دولت کے موافق۔ یہی ہماری مالی برکات کی بنیاد ہے۔ ہمیں پہلے ہی سے سب چیزوں کی برکت دی گئی ہے۔ ہم پہلے ہی روحانی برکات سے مالا مال ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے آسمانی مقاموں پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر آپ ہفتے میں یہ خاص دن کو منائیں تو خدا آپ کو خاص برکت دے گا۔ نہیں، میں پہلے ہی سے روحانی طور پر بابرکت ہوں۔ پالوس افسیوں کو کہتا ہے جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی، کیا مجھے کسی اضافی برکت کی ضرورت ہے جس کے لیے میں یہ کروں یا وہ کروں؟ ہم ایک اور حوالے کو دیکھتے ہیں، متی 6:33 آیت، جہاں یسوع نے کہا پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی تو یہ ساری چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ جب آپ راست باز ہیں تو آپ ان سب چیزوں کے حقدار ہیں۔ آئے ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آخری غلط فہمی جو فضل کے متعلق ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں فضل میں خدا کو ہدیہ دینے، خدمت گزاری کا اور فرمانبرداری کا تصور نہیں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اگر یسوع نے سب کچھ کر دیا تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دفعہ میں خدا کے فضل کی تعلیم دے رہا تھا کہ اس عبادت میں موجود ایک پاسٹر بعد میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کین، میں آپ کی ہر اس بات سے متفق ہوں جو آپ نے فضل کے تعلق سے کی، مگر اگر یہ سب میں اپنے چرچ میں سناؤں گا تو لوگ نہ ہدیہ دیں گے، نہ دعا کریں گے، نہ چرچ آیا کریں گے اور نہ ہی خدمت گزاری کریں گے۔ لہذا فضل لوگوں کو ان کاموں میں سست کرتا ہے۔ فضل کام نہیں کرتا۔ اس نے بالکل ایسا ہی کہا، فضل کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا نہیں، فضل بڑی اچھی طرح آپ کے چرچ میں کام کرے گا۔ اس نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا وہ لوگ جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کریں گے تو خدا انہیں برکت دے گا، اور جب آپ ان کے درمیان یہ سنائیں گے کہ یہ خدا کا فضل ہے کہ وہ یسوع کی بدولت آپ کو یہ سب برکتیں دیتا ہے، جب فضل ان پر ظاہر کرے گا کہ ان کی برکتوں کا تعلق یسوع سے ہے تو وہ ہدیہ بھی دیں گے، دعا بھی کریں گے اور خدمت بھی۔ اور اگر آپ ان سے کہیں کہ آپ دیں گے تو ملے گا تو یہ رشوت ہے، پر اگر آپ ان سے کہیں خدا آپ کو ہر صورت برکت دے گا، آپ اپنے دل پر نظر کریں اور خدا کے فضل اور محبت کو اس میں دیکھیں، کیا آپ یہ دیکھنے کے بعد بھی ہدیہ دینا چاہیں گے، دعا کرنا چاہیں گے وغیرہ؟ تو جواب ہاں ہوگا۔ فضل غیر متحرک نہیں کرتا، ہمیں اپنے دل کو دیکھنا ہے جس میں یسوع بستا ہے۔ اگر یسوع آپ کے دل میں نظر آئے گا تو آپ دیں گے بھی، خدمت بھی کریں گے اور دعا بھی۔ فضل آپ کو سست نہیں کرتا۔
चले देखते हैं सबसे ज्यादा खुदा का फजल किस रसूल ने सुनाया। जवाब बड़ा सादा है, पालूस रसूल। क्या वो सुस्त था? किस रसूल ने दूसरे रसूलों से ज्यादा खत लिखे? किसने दूसरों से ज्यादा कलीसियाएं बनाई? किसने ज्यादा मिशनरी दौरे किए? तो जवाब है सिर्फ पालूस रसूल। क्या वो सुस्त था? और उसने कहा करंथियों के खत में, लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस फजल ने पौलुस को सुस्त नहीं किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि फजल ने मुझे भी सुस्त नहीं किया। मैं कामिल तो नहीं, लेकिन लोग मुझे सुस्त नहीं कह सकते। फजल मुझे मुतहर्रिक करता है और ज्यादा मेहनत के लिए। फजल वो तवानाई देता है जो खुदा की तवानाई है। फजल हमें माफोकुल फितरत कुव्वत बख्शता है, ऐसी कुव्वत जो वो सब करने में मदद देती है जो हम अपनी कुव्वत, ताकत और काबिलियत से नहीं कर सकते। जब हम फजल की बात करते हैं तो इसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं, मगर हमें बाइबल की तरफ लौटने की ज़रूरत है कि बाइबल आपको फजल के बारे में क्या बताती है। जब आप सच के पास आएंगे तो ऐसी तमाम गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। आमीन।